ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 214 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تمہارا کیا گمان ہے، تم نے کیا خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں جیسی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے۔ مستہم البأساء، ان کو مالی تنگی نے بھی پکڑا تھا، والضراء، اور جسمانی تنگی بھی آئی تھی، وزلزلوا، اور وہ تو زلزلے کی طرح ہلا دیے گئے تھے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کیا اللہ تیری مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سن لیجئے خبردار، بے شک اللہ کی مدد بالکل وہ قریب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی مکہ کے اندر، اور لوگوں کو آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلومات دینا شروع کی اور تبلیغ کا آپ نے آغاز کیا، تو آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں، مشکلات اور مصیبتیں آئیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو حضرات صحابہ کرام تھے، آپ کے ساتھ چلنے والے، ان کے اوپر بھی بے تحاشا ظلم و تشدد کیا گیا، صرف اس تبلیغ اور اس دین کی بات آگے پہنچانے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ کا عالم یہ ہو گیا تھا، آپ کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، کہ لوگوں کو کہہ دیا کہ ان سے آپ نے بات بھی نہیں کرنی، کسی نے ان کو سلام بھی نہیں کرنا، کھانا بھی ان کو نہیں پہنچانا۔ اب دیکھیں، ایک بندے کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو، علاقے میں کوئی اس سے گفتگو بھی نہ کرے اور لوگ راستہ بھی اس سے چھوڑ جائیں، کوئی ہم کلام نہ ہو، انسان تنہا ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں صحابہ کرام پر، تو کچھ صحابہ کرام جو نئے نئے ابھی دین میں داخل ہوئے تھے، تو وہ گھبرانے لگ گئے، پریشان ہونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ اسلام میں آئیں گے، کوئی بڑی عیش و عشرت ہوگی، ہمارے مزے ہوں گے، لیکن یہاں تو امتحانات ہیں، یہاں تو ساری تکلیفیں ہیں، حتیٰ کہ وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ اب علاقہ چھوڑ کے چلا جانا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ آخر اتنا مجبور کیا گیا حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنا اصل جو آبائی گاؤں مکہ تھا، اس کو چھوڑنے پر، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور ہجرت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے، اپنے برادری کو چھوڑ دینا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، پھر دور ایک علاقے میں چلا جانا۔ پھر آگے غزوہ بدر آیا، اس میں پریشانیاں، تکلیفیں، لڑائیاں۔ غزوہ احد کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اسی طرح آئے روز روزانہ صحابہ کرام پر تشدد کے واقعات سامنے آتے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے چچا نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ چھوڑ دو، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو، آپ کلمہ نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آگے چچا کو جواب دیا کہ چچا جان، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ چھوڑنے کی چیز تو نہیں، یہ تو پڑھنے کی چیز ہے، یہ تو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ایک میخ منگوائی اور اس کو دیوار کے اندر ٹھوک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ان کو لٹکا دیا، اور خوب وہاں مارتے پیٹتے رہے۔ لیکن انہوں نے مجال ہے جو اس طرح کا کوئی لفظ زبان سے بولا ہو جس میں کلمہ چھوڑنے کا یا حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی بات کی ہو۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے پاس، یہ ان کا جو آقا سردار تھا بڑا ظالم تھا، بہت تشدد کرتا تھا ان پر۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتا تھا، اکثر باندھ کے رکھتا تھا، کبھی دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے علاقے میں کیکر کی لکڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ دیر تک جلتی رہتی ہے، اس کے کولے بنا لیے جائیں، تو عرب کے اندر ایک درخت تھا جس کو عزا کہتے ہیں، عزا، اس کی لکڑی بھی تیز جلتی تھی، تو اس کے کولے بنوائے اور دہکتے کولوں کے اوپر ان کو لٹا دیا،
جسم کے کپڑے بھی اتار لیے اور سینے پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا کہ بولو کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، محمد کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ تو سینے پہ کافر چڑھا ہوا ہے، نیچے آگ کے انگارے ہیں، جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، رطوبت پیپ نکلنا شروع ہو گئی۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اتنا خون اور پیپ نکلتا تھا کہ انگارے بھی بجھ جاتے تھے، اور جسم پر ان کی کمر کے اوپر گڑھے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے بیت اللہ کے قریب، تو یہ صحابی آئے خباب بن ارت، اور اپنی کمر سے کپڑا اتارا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے جسم پر نشانات دیکھیں، میرے اوپر امیہ بن خلف اتنا ظلم کرتا ہے، مجھے دہکتے انگاروں پہ لٹا دیتا ہے، پھر میری چھاتی کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کلمہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ تو حضور علیہ السلام نے صبر کی تلقین دی کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ قریب ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضور نے مثال دی کہ دیکھو آپ نے گھبرانا اور ڈرنا نہیں ہے، ہم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان پر اتنی مصیبتیں آتی تھیں کہ ایک آدمی کو ناف تک زمین میں دھنسا دیا جاتا، مٹی کے اندر اس کو گاڑ دیتے، آدھا زمین میں ہے اور آدھا جسم اس کا باہر ہوتا تھا، پھر دو آدمی ایک آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا اور اس کے سر کے اوپر آرا رکھتے تھے، آرا رکھ کر کہتے تھے بول کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، آدھا ادھر گر جاتا آدھا ادھر چلا جاتا، لیکن وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کو آرون کے اندر چیر دیا گیا لیکن انہوں نے کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اس طرح کے واقعات سنائے کہ آپ ڈرو نہیں، ہم سے جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ سورۃ البروج کے اندر واقعہ آتا ہے ایک نوجوان لڑکے کا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑا آگ کا ایک چخا تیار کیا اور کہا کہ بول کلمہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن اس نے کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ایک عورت آئی اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگا کر، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، ظالم نے اس بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، تو کہنے لگی میرے بچے کا تو قصور نہیں تھا، قصور تو میرا تھا، تم نے میرے بچے کو کیوں آگ میں ڈال دیا؟ یہ سب کچھ پریشانیاں مصیبتیں انہوں نے صرف دین کے لیے برداشت کی۔ تو یہ ان لوگوں کی محنت تھی اور ان لوگوں کی ان تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اپنی جان پر کھیل گئے، اس لیے تاکہ امت تک دین پہنچا جائے۔ تو آج ہم پر جو اسلام پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے تو صحابہ کرام اور ان لوگوں کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ جب یہ گھبرائے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات ان کو تسلی کے لیے بھیجی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ نے آپ کو جو جنت دینی ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ام حسبتم ام تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اتنی معمولی بھی نہیں ہے جنت، اللہ نے اس کے لیے بڑا اس کا ریٹ ہے، اللہ کے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنی جان سے کھیلو، تمہارے پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں ہیں، سب کچھ برداشت کر لو، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ام تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر جو مصیبتیں پریشانی آئی ہیں تو تمہارے اوپر اس طرح کی تو کوئی پریشانی ابھی تک نہیں آ رہی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیلمہ کذاب جو داعی نبوت تھا، تو یہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے گرفتار ہو گئے، تو مسیلمہ کذاب نے اس کو پکڑا حبیب بن زید کو اور انٹرویو لینے کے لیے ان کو سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ حبیب بن زید، آپ کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں لڑائیاں کرتے ہو؟ یہ لڑنے کے لیے تم کیوں میدان میں اترے ہو؟ تو حبیب بن زید نے کہا میں اس لیے آپ سے لڑتا ہوں کہ نبوت تو ہمارے نبی پر ختم ہو گئی ہے، وہ تو آخری نبی تھے اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے میں تیرے سے لڑتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر جان پیاری ہے نا پھر کلمہ چھوڑ دو، میرا کلمہ پڑھ لو کہ میں مسیلمہ کذاب پر ایمان لاتا ہوں، ورنہ میں آپ کے جسم کا ایک ایک عضو آپ کو زندہ کھڑے ہوئے کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بے شک میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں لیکن کلمہ یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو کلمہ تو پڑھنے کی چیز ہے۔ پھر اس نے اوزار منگوائے اور ان کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا ہاتھ کٹ گیا، خاموش کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس نے کوہنی سے بازو کاٹ دیا، پھر اس کا سارا کندھا کاٹ دیا، پھر اسی طرح دوسرا ہاتھ، پھر دوسرا بازو، پھر دوسرا کندھا، پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن صحابی نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ اتنا ڈٹے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ محبت تھی اور اتنا عشق تھا، دین پر قربانی دینے کا یہ جذبہ تھا، ٹکڑے ہو گئے لیکن دین نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک انصاری صحابی ہے، جب ان کو مشرکین نے سولی پہ لٹکایا تو سولی پر چڑھے ہوئے ہیں
اور آگے کافر آ کر کہتا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ کافروں کے سردار تھے، تو ابو سفیان سامنے آئے اور آ کر کہتے ہیں خبیب صرف ایک لفظ کہہ دو، صرف ایک لفظ کہہ دو، میں آپ کو سولی سے اتار دوں گا، اتنا کہہ دو کہ آج اگر اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتے کتنا اچھا ہوتا، صرف یہی لفظ کہہ دو نعوذ باللہ کہ آج میری جگہ کاش کہ محمد ہوتے کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ ابو سفیان آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ آج محمد ہوتے۔ تو قربان جائیں صحابی کے جذبے پر اور ان کے استقامت پر، کس طرح بڑی خوبصورت بات کی کہ ابو سفیان تو یہ کہتا ہے، یہ تو بڑا جملہ ہے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے پیغمبر کی، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے نبی کو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے، ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے، تو سولی کی بات کرتا ہے۔ سولی کے پر چڑھ گئے، اپنی جان دے دی، لیکن ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی لچک نہیں آئی۔ تو معاف کیجئے بھائی، اصل میں دیکھیے ایمان تو ان لوگوں کا تھا، ہماری مثال تو کہتے ہیں نا لوٹے کی سی ہے، لوٹے کی سی، اگر کچھ مال آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، مسلمان ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اذیت آ جائے، فوراً ہم پھر جاتے ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہے، کنارے پہ۔ ان لوگوں کا اصل دین تھا وَزُلْزِلُوا، قرآن کہتا ہے زلزلے کی طرح ہلا دیے گئے، جیسے زلزلہ آتا ہے زمین آسمان لرز جاتے ہیں، تو ان کے اوپر تو مالی پریشانیاں بھی آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ مالی تنگی اتنی تھی بے ہوش ہو جاتے لوگ، ان کی گردن پر آ کر پاؤں رکھتے تو کہتے شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ بتلاتے مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میرے اوپر مالی تنگی تھی، کھانے پینے کی بھوک کی وجہ سے میرے اوپر یہ کیفیت تھی۔ وَالذَّرَّا، جسمانی تنگیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، زلزلے کی طرح ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ نوبت یہ پہنچی یقول الرسول، رسول کہہ اٹھے، اور رسول کے ساتھ جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، انصار مہاجرین، سب نے کہا یا رسول اللہ متی نصر اللہ، اتنے امتحانات آ گئے، اتنی تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور فوراً اللہ پاک نے آیت بھیجی کہ ان کو کہو تھوڑا صبر کریں، دین کے لیے اپنی جان قربانیاں دیں، ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو یہ رسول نے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے، تو رسول نے یہ جو جملہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ کوئی شک شبہ نہیں تھا، یہ اللہ کا کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ اللہ سے ایک مناجات تھی، ایک ہیبت تھی کہ اتنی پریشانی کے باوجود، اتنی تکالیف کے باوجود ان کا رجوع اللہ تھا، ان کی جو مناجات تھی، ان کی جو توجہ تھی وہ اللہ پر تھی کہ اس مشکلات میں بھی اگر ہمیں بچا سکتا ہے تو ہمارا اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اگر ان کو انتظار تھی تو اللہ کی مدد کی انتظار تھی، بلکہ یہ جملہ جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی ذات پر توکل کا جملہ ہے کہ اللہ ہمارے پر مدد کب بھیجے گا۔ تو پریشانی آئے تو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ جلدی اپنی مدد بھیج دیجئے۔ تو بعد میں ان لوگوں نے قربانیاں دیں تو اللہ پاک نے کس طرح ان کی برکت سے ان کی جان کے نذرانے انہوں نے پیش کیے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ آج ہم بڑی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر تو اس طرح کی کوئی تکالیف نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے، اور حضور کے ساتھ چلنے والے لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا صرف دین پہنچانے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح صحابہ کرام کی طرح استقامت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے